کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ محرم الحرام کی آمد ہے، سرکار دو جہاں ختمی مرتبت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کی عظیم شہادت سے متعلق ایام الحزن کا آغاز ہونے کو ہے۔ یہ صف عزا صدیوں سے بچھائی جا رہی ہے۔ ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ان ایام غم کو مناتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مودت فی القربہ جیسی عظیم نعمت کے قابل سمجھا۔ یوں تو مجالس اور ماتم کا سلسلہ تمام سال جاری رہتا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مخصوص ایام میں روح عزاداری کو درک کیا جائے، اور یہ عزاداری جس کے بانی ثانی زہرا سلام اللہ علیہ اور سید الساجدین مولا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اس کے مقاصد اور مطالب کو سمجھا جائے۔ یہ کوئی تہوار نہیں ہے جس کے لیے نئے اطوار اختیار کیے جائیں۔ یہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور نظر لخت جگر کی عالم غربت میں دردناک شہادت کے ایام ہیں، آل محمد کی مصیبت کے دن ہیں، اس لیے جتنی سادگی اور عاجزی اختیار کی جائے کم ہے۔ کھانے پینے کے اہتمام میں اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس خانوادہ کو کس بے دردی اور ظلم کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ بہترین اسلوب یہ ہوگا کہ اسی احساس کو ذہن میں رکھ کر کم از کم چند دنوں کے لیے پرتکلف طعام کو ترک کر دیں اور سادہ کھانے کو ترجیح دیں، اور اس بات کا اعادہ کرتے رہیں کہ اے امام عالی مقام مولا کریم کربلا، ہم آپ کی بھوک پیاس کو نہیں بھولے۔ دشت و صحرا میں ظلم و بربریت کا شکار ہونے والے اس گھرانے کا احساس رکھتے ہیں تو خدارا نئے کپڑوں سے حتی الامکان اجتناب کریں۔ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بالخصوص گھر کے سربراہ اپنے گھر کی مستورات کو پاک مخدرات عصمت و طہارت بیبیوں پر گزرے مصائب کو مد نظر رکھ کر عزاداری کے اصل مقصد کو سمجھائیں۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہ پرسہ اور تعزیت بالخصوص امام وقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاک سیدۃ النساء العالمین کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ سال قبل ان ایام میں بزرگ، جوان، عزادار، برہنہ پاؤ، سر میں خاک چاک گریباں کیے نظر آتے تھے، گوشت کھانے سے اجتناب کرتے تھے، کم از کم 10 محرم تک نرم بستر ترک کر دیتے تھے۔ تمام گھر کے افراد یہی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ شاید وقت اور حالات کی تبدیلی نے عزادار کو نازک مزاج بنا دیا ہے۔ نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزاداری کی اساس اور اہمیت کو برقرار رکھیں اور مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو غیر سنجیدہ رویوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ یہ دیکھیں آپ پرسہ اور تعزیت کن کے حضور پیش کر رہے ہیں، لہذا خود نمائی سے دور رہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لائکس، میمز، ریلز، ٹک ٹاک کی جنگ میں عزاداری کے اجر کو ضائع مت کریں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، پاک محمد و آل محمد کی غم گساری کے لیے فرش عزا پر عاجزی انکساری خلوص کے ساتھ آئیے۔ اگر کوئی اس کے برعکس رویہ رکھتا ہے تو وہ در حقیقت اس عزاداری سید شہداء کا نادان دوست کہلائے گا، اور ان نادان دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔